نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوش ہے بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم، آج ملک بھر میں جلوس برآمد ہوں گے۔ سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے، کئی چھوٹے بڑے شہروں میں دفعہ 144 کا نفاذ، ڈبل سواری پر پابندی عائد، ہیلی کیم اور ڈرون اڑانے پر پابندی ہوگی۔ بڑے شہروں میں جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس کی بندش کا فیصلہ، پاک فوج کے دستے سٹینڈ بائی رہیں گے۔ چہلم کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کے سخت حفاظتی اقدامات، ہزاروں افسران اور اہلکار جلوس کی سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔ محکمہ داخلہ سندھ کا چہلم امام حسین کے موقع پر کراچی سمیت بڑے شہروں میں موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ۔ کراچی کے ضلع جنوبی شرقی غربی میں موبائل فون سروس بند ہوگی۔ حیدرآباد میں بھی موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ ٹھٹہ، سجاول، دادو، بدین، شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص، خیرپور، روہڑی اور لاڑکانہ کے عوام بھی موبائل فون سروس سے محروم رہیں گے۔ کربلا محلہ میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہلم کا تاریخی اجتماع، شہدائے کربلا کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا محلہ میں دنیا بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اربعین حسینی میں پاکستانی زائرین کی بھی بہت بڑی تعداد میں شرکت، ملک کی سلامتی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ کے معاملے پر مشترکہ کمیٹی کی اہم بیٹھک، دونوں جماعتوں کا مل کر چلنے پر اتفاق۔ اجلاس میں پاور شیئرنگ کے وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی اجلاس میں زیر غور آئے۔ اس موقع پر اتفاق کیا گیا کہ کچھ نکات پر عمل درآمد فوری کیا جائے گا، جبکہ باقی نکات کا ٹائم دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں پیپلز پارٹی کو پنجاب حکومت میں شامل کیے جانے پر بات نہیں ہوئی۔ سرکاری افسران کی تعیناتی سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ پیپلز پارٹی کے صوبے میں جو بھی مسائل تھے انہیں زیر بحث لایا گیا۔ اجلاس میں ہر 15 دن بعد دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات پر اتفاق ہوا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خانہ چکزئی نے کہا ہے کہ 2 تہائی اکثریت کے لیے ملاقات کی، صرف 9 مئی کی نہیں دوسرے معاملات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان میں حق حکمرانی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ملک میں آئین کی حکمرانی ہوتی تو پاکستان نہ ٹوٹتا، نہ بھٹو کو پھانسی ہوتی اور نہ ہی بے نظیر قتل ہوتی۔ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا، پی ٹی آئی نے ناکامی کے ڈر سے جلسہ منسوخ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پی ٹی آئی جلسہ منسوخی سے متعلق بڑا دعویٰ، کہا کہ جلسے کے بعد بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی، رؤف حسن اور علیمہ خان کی گفتگو سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات واضح ہو رہے ہیں، جلسہ کامیاب ہونا ہوتا تو کبھی منسوخ نہ کرتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، مجھے بتائیں کیا چہرے کرائے کے تھے؟ ان کے تو ویڈیوز میں چہرے تھے۔ 9 مئی واقعات ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں نے دیکھے۔ علی امین گنڈا پور بزدار 2 ہیں، بزدار بولتا نہیں تھا، یہ بڑھ کے مارتے ہیں۔ علی امین اپنی کابینہ کے لوگوں کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں اور کابینہ والے ان کو چور کہہ رہے ہیں۔ ملک کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے والے کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا گنج بخش کے عرس کے دوسرے روز گفتگو، کہتے ہیں کہ ملک 2 لخت ہوا، ہم نے آدھا حصہ گنوا دیا۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنایا۔ کہتے تھے کہ پاکستان سے ہو چکا ہے، کبھی عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگا، اس بار مزید ذمہ داریاں ملی۔ پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات کے خاتمے کے لیے کمیٹی تشکیل، سابق صدر مملکت عارف علوی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ ذرائع کے مطابق عارف علوی اختلافات رکھنے والے رہنماؤں سے ملاقات کر کے تحفظات سنیں گے، 1 ہفتے میں اندرونی اختلافات کے خاتمے کی تجویز دیں گے۔ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کے بارے میں نااہل حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ کے پی کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا عطا تارڑ کے بیان پر رد عمل،
کہتے ہیں کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی میں پارٹی پر قبضے کی خبریں مینڈیٹ اور حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے، مگر حقیقت نہیں۔ پارٹی بانی پی ٹی آئی کی ہے اور وہ خود تمام معاملات دیکھ رہے ہیں۔ پارٹی متفق، متحد اور منظم ہے۔ اختلافات شریف خاندان میں ہیں، جس کے مسئلہ تطار خود لے رہے ہیں۔ شہباز اور نواز گروپ کی آپس کی لڑائی نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بیرسٹر صاحب، آپ 3 میں ہیں نہ 13 میں، آپ کو بشرا بی بی جانتی ہیں نہ علیمہ خان۔ آپ اپنے جعلی مولا جٹ وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس قوم کو بتائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ کہتی ہیں کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کی لڑائی نکاح کے فوراً بعد شروع ہوئی۔ نند بھاوچ میں زمان پار گھر کے بعد پارٹی پر قبضے کی لڑائی چل رہی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف آج پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کے ذل تباہی جیل میں پستے بادام کھا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب کر لیا۔ وفاقی حکومت نے 28 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔ اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت، الیکشن ایکٹ اور مخصوص نشستوں سے متعلق نئی قانون سازی منظور کرائے جانے کی بھی بازگشت۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اجلاس، قانون سازی پر متفقہ لائحہ عمل بنانے پر اتفاق۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2 کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی میں جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ اور مولانا غفور حیدری، پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز شامل ہوں گے۔ انگریز نے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے کالے انگریز تیار کیے۔ چند ہی لوگ اور خاندان بدل بدل کر ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا طبقہ برسر اقتدار رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے اپنی بیوروکریسی کو قوم کا خادم بنایا۔ یہاں ذہنیت بنائی گئی کہ قوم خادم اور بیوروکریسی حاکم ہے۔ نظام بدلنے تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ ملک پر آئی پی پیز کا تسلط ہے۔ آئی پی پیز کے ظلم پر کوئی جماعت بات کرنے کو تیار نہیں۔ آئی پی پیز بنانے والوں میں تمام جماعتیں شامل ہیں۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ سمیت 3 افسران کو تبدیل کر دیا گیا۔ اڈیالہ سینٹرل جیل کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آفتاب احمد کو تبدیل کر کے سیکیورٹی افسر پنجاب پریزن اسٹاف ٹریننگ کالج ساہیوال مقرر کر دیا گیا۔ لیڈی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سمرا جبین کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایجوکیشنل ریجنل آفس بہاولپور لگا دیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مظہر اقبال اسلم کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایجوکیشنل ریجنل آفس ڈی جی خان تعینات کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ میں بس گہری کھائی میں گر گئی۔ 24 افراد جاں بحق، کئی زخمی ہو گئے۔ حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے تمام افراد کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ متاثرہ بس راولپنڈی سے راولہ کوٹ جا رہی تھی۔ سوان گراری پل کے مقام پر حادثہ پیش آیا۔ مقامی افراد نے اپنی مددات کے تحت میتوں اور زخمیوں کو بس سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر زائرین کی بس کھائی میں جا گری، 11 افراد جاں بحق، 33 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بس ایران سے پنجاب جا رہی تھی کہ مکران کوسٹل ہائی وے بزی ٹاپ کے قریب بریک فیل ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ زائرین کا تعلق پنجاب کے علاقے لاہور اور گجرانوالہ سے ہے۔ کراچی کے علاقے گولیمار میں 2 گروپوں میں تصادم، 2 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ مشتعل افراد نے کئی گاڑیاں جلا دیں، 1 کوچ، 3 موٹر سائیکلیں، 1 رکشہ، 1 شہزور ٹرک اور 1 ہائروف نظر آتش۔ تصادم کے بعد علاقے میں کشیدگی، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا گولیمار فائرنگ میں جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ فائرنگ میں ملوث افراد کی گرفتاری کا حکم، کہا کہ کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فتنہ الخارج کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کارروائی۔ 24 اگست کو تھانہ سٹی تونسا کی حدود میں سٹی فوڈ کلب کے قریب چھاپا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس کے پہنچتے ہی دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں 2 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ایس ایچ او، سب انسپکٹر اور کانسٹیبل زخمی، طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر تونسا منتقل۔